عمران خان کا حکم آ گیا۔ کہاں سے حکم آ گیا؟ جیل سے حکم آ گیا۔ عمران خان کے ساتھ بالکل ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ ان کی بہنوں تک بھی عمران خان سے نہیں مل سکتی، تحریک انصاف کے لیڈر نہیں مل سکتے، عمران خان کے وکیل نہیں مل سکتے۔ 27 فروری کو عمران خان کے 2 کیسوں کی سماعت ہوگی، تو اس موقع پر شاید وکلاء کو ملنے کا موقع مل جائے۔ عمران خان کی پارٹی کے وکلاء اور عمران خان کی پارٹی کے لیڈر وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں جا کے بتایا کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، تو ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر لگایا گیا کہ بلا لو جیلر کو۔ جیلر سے پوچھا جائے گا اور کب بلایا گیا؟ 27 فروری کو طلب کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ 26 فروری کو جیلر ملاقات کروا دے اور یہ معاملہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان پر ملاقاتوں کی پابندی ہے، لیکن زلفی بخاری کو نہ جانے کہاں سے ہدایت مل گئی، آرڈر مل گیا۔ وہ لندن میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے آرڈر جاری کیا ہے، حکم دیا ہے کہ عمران خان نے جو 3 خط لکھے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کو، پاکستان کے آرمی چیف کو، ان کی کاپیاں کروائیں، ان کا اسکرین شاٹ لیں اور پاکستان کے آرمی ہاؤس میں ان خطوں کو پوسٹ کیا جائے یا وہاں پہ جا کے دے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی دنیا میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ اپنے سفارت خانے میں جائیں، پاکستانی سفارت خانے میں جائیں یا وہاں پہ ہائی کمیشن ہاؤس ہے، وہاں پہ جا کے یہ خط ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں، بلکہ خط ڈیلیور کر دیا جائے۔ یہ آرڈر بتایا ہے انہوں نے، زلفی بخاری صاحب نے، اور لندن میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کئی پاکستانی شہزاد اکبر ان کی سربراہی کر رہے تھے، وہ چلے گئے پاکستان کے ایمبیسی میں، پاکستان کے سفارت خانے میں، پاکستان کے ہائی کمشنر ہاؤس میں، وہاں پہ جا کے یہ خط دینے کی ان کو کوشش کی، لیکن دروازے بند تھے، دروازے کھٹکھٹاتے رہے، بیلیں دیتے رہے، کوئی باہر نہیں نکلا، کسی نے خط وصول نہیں کیا، تو لیٹر باکس میں خط ڈال کے آ گیا۔ حالانکہ یہ خط ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے نام، لیکن عمران خان کی ہدایت پر، جیسا کہ زلفی بخاری کی طرف سے کہا گیا، پوری دنیا میں اس خط کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو لندن میں آج کل جناب عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف وہ گئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تحریک انصاف کی طرف سے مظاہرے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ شہزاد اکبر نے اس سے خطاب کیا، دیگر لوگوں کی طرف سے بھی اس مظاہرے سے خطاب کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر ضروری قسم کی پریکٹس ہے، اور جو کچھ اس میں نعرے لگائے گئے وہ بالکل بھی مناسب نہیں تھے، ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پاکستان میں ڈکٹیٹر بھی رہے ہیں، جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں، لیکن پاکستان میں جنرل ضیاء الحق، ایوب خان، یحییٰ خان اور پرویز مشرف یہ ڈکٹیٹر رہے، انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، حکومتیں کی، جیسے بھی قبضہ کیا، یہ بھی دوسرے ممالک کے دورے پر جاتے رہے، لیکن اس طرح سے احتجاج کبھی ان کے خلاف نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تارکین وطن کو اکسایا گیا ہو، کہا گیا ہو پرویز مشرف کے دوروں کے دوران کہ وہ وہاں پہ جا کے مظاہرے کریں، لیکن جس طرح سے ایک آرمی چیف کے خلاف ایسے مظاہرے ہوئے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جنرل باجوہ پاکستان سے باہر گئے، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد گئے۔ ریٹائر ہونے سے پہلے جب وہ حضرت سروت سے کئی ممالک کے دورے کیے، کہیں بھی ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوا، لیکن جنرل عاصم منیر کے خلاف یہ احتجاج ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا ضروری احتجاج تھا۔ لا ضروری جس طرح کہتے ہیں کہ بے فضول بات کر دی، اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں لا ضروری کہ بڑا ہی ضروری، لیکن لا ضروری کا مطلب یہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان کے باہر آپ اپنے آرمی چیف کے حوالے سے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ بہرحال ان کی طرف سے احتجاج کیا گیا، اب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان میں ہمارے وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب کی طرف سے اس پر بھی تاڑی بجا دی گئی ہے، وہ اس پر بھی تھوڑا سا غصے میں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کی طرف سے وہاں احتجاج کیا گیا ہے پاکستان میں، ان پر مقدمہ چلائے جائیں گے۔ اگر اسی طرح سے آپ نے مقدمہ چلانے ہیں جیسے قاضی فیصل کے خلاف وہاں پہ احتجاج ہوا تھا، آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا، حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے جنہوں نے قاضی فیصل کے خلاف احتجاج کیا، ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ کینسل کر دیے جائیں گے، ان کو پاکستان بلا کر سزا دی جائے گی، ان کو پاکستان میں لایا جائے گا، لیکن کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے عطا طاہر صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ تاڑی بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صرف اور صرف یہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں پاک فوج کو۔ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، آپ کے آرمی چیف کو کس طرح سے وہاں پہ احتجاجوں میں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو عطا طاہر صاحب یہ اکسانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاک فوج اور عمران خان کی پارٹی، اگر کہیں ان کے درمیان کوئی دوری ختم ہوتی ہے تو وہ دوری نہ صرف ختم نہ ہو بلکہ اس میں مزید بھی خلیج ڈال دی جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کا
ایک طرح سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ باقی اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کی۔ ان کے بارے میں کچھ اچھی خبریں باہر نہیں آ رہی۔ ایک تو شہباز گل کی طرف سے ان کا نام لیے بغیر کہا گیا کہ وہ شدید صحت کے معاملات سے دوچار ہیں، اور ایک ویلاگ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ ویل چیئر پر آ گئے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کی ہے، عمران خان پر حملہ کروایا، یہ تحریک انصاف کا ایک موقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اعظم سواتی کے ساتھ کیا، دیگر لوگوں کو بھی جس طرح سے ننگا کرواتے رہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک کوڑا ہے، ان پر عذاب ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کو کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس کی وضاحت فوج کی طرف سے آ جانی چاہیے۔ وہ ISI میں بڑے عہدے پر تعینات تھے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی طرف سے اس سے ایک کرامت بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس بندے نے بشرا بی بی کے حوالے سے جو کچھ کیا تھا، عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کیا، عمران خان پر حملہ کروایا، یہ کیا وہ کیا۔ کچھ لوگ اس کو کرامت قرار دے رہے ہیں، تو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ آیا واقعی جنرل فیصل نصیر کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے یا ان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے ہی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ باقی 5 ججوں کی طرف سے انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ 5 ججوں نے یہ کہا تھا کہ کیسے سینیارٹی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک اپلیکیشن اپنی کورٹ میں رکھ دی تھی، اس پر عامر فاروق صاحب کی طرف سے کہا گیا نہیں، بالکل کوئی سینیارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا، تو یہ 5 جج صاحبان سپریم کورٹ میں چلے گئے انصاف کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ججز کا تبادلہ آرٹیکل 200 صدر کو لامحدود اختیارات نہیں دیتا، تو سپریم کورٹ سے کیا ان کو انصاف مل جائے گا؟ وہاں پہ سارے کے سارے قاضی شرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی شرح کون تھا؟ حضرت عمر کے دور میں اس کو قاضی بنایا گیا تھا، قاضی القضات بنایا گیا تھا، اور یہ ایک لمبے عرصے تک قاضی القضات رہا، اور اس کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو باغی قرار دیا گیا، جس فتوے کو لے کے، جس فیصلے کو لے کے کربلا برپا ہوئی تھی۔ تو ایسے ہی جج صاحبان وہاں پہ ان کو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جن سے یہ 5 جج صاحبان انصاف کے لیے گئے ہیں۔ تو باقی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی، جمال خان مندوخیل۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے ایگزیکٹو کے ماتحت فورسز عدالتی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے 21D1 کو نکالنے کے باوجود کیا ملٹری جسٹس سسٹم چلتا رہے گا؟ کیا عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر کوئی سوال نہیں ہے کہ ججوں کو، عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، بالکل آزاد ہونا چاہیے، لیکن مندوخیل صاحب ایسے تپے ہوئے بیانات دیتے ہیں، لگتا ہے کہ مندوخیل صاحب بالکل کھڑے ہو گئے ہیں، سسٹم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن جب اگلے دن فیصلہ آتا ہے تو اتنا ہی ٹھنڈا ٹھار مندوخیل صاحب کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے۔ راکھی ساونت جنہوں نے لارا لگایا تھا مفتی قوی کو، وہ ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہیں، پھر ان کی طرف سے مفتی قوی کو بالکل جھٹک کے دور بھگا کے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو لاکھ عورتوں کے برابر ایک عورت ہوں، اور یہ مفتی، یہ مولوی، یہ مفتی، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو اس طرح سے مفتی قوی صاحب اپنا منہ لے کے رہ گئے۔ جو 50ویں شادی ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، 49 پہلے وہ شادیاں ان کے کہنے کے مطابق کر چکے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، یا صرف چند گھنٹوں کے لیے وہ شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ راکھی ساونت کی طرف سے ایک چنگا کام کر دیا گیا ہے، وہ دبئی میں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے 20 لوگوں کو عمرے کے لیے بھجوا دیا ہے، 10 پاکستانی ہیں اور 10 انڈین ہیں، جن لوگوں کو دبئی سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھجوایا گیا ہے، ان کے سارے اخراجات انہوں نے برداشت کیے ہیں۔ ایک گاڑی پہ سب کو بٹھا دیا گیا۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اخراجات کس نے برداشت کیے ہیں۔ بہرحال راکھی ساونت کی طرف سے یہ اچھا ایک کام کر دیا گیا ہے۔ آ جاتے ہیں پنجاب کی حکومت کی طرف۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جس طرح سے اٹھاتی ہیں، سر پہ بٹھاتی ہیں، سر کا تاج بناتی ہیں، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 1 سال میں مریم نواز شریف صاحبہ کے 90 منصوبے بروئے عمل آ چکے ہیں، 90 منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 90 میں سے 89 منصوبے کامیابی سے تکمیل پذیر بھی ہو گئے ہوں۔ منصوبے کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ تجاوزات کو ہٹا دیا جائے، ریڈی کو الٹا دیا جائے،
لفافے بند کر دیے جائیں۔ کون سے لفافے؟ وہ لفافے نہیں جو ہمارے صحافت میں چلتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پلاسٹک کے لفافے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے منصوبے، مجھے منصوبوں سے یاد آ گیا جس طرح کہ یہ منصوبے بناتے ہیں، کسی جگہ کا افتتاح کر لیا اس کو بھی منصوبہ قرار دے دیا، کسی کے خلاف ایکشن لے لیا اس کو بھی منصوبہ قرار دے دیا۔ گاؤں میں کچھ لڑکے بڑھ کے مار رہے تھے، اپنی اپنی جائیداد کے بارے میں بتا رہے تھے، تو ان میں ایک نوجوان نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر میں تو 12 گھوڑیاں ہیں۔ جیسے اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں 12 گھوڑیاں ہیں تو ہر ایک کی نظر اس کی طرف چلی گئی، بھئی 12 گھوڑیاں، ہمارے گھر میں تو ایک گھوڑی ہوگی، 2 ہوگی، تیسری گھوڑی تو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، ان کے گھر میں 12 گھوڑیاں، یہ کیسے؟ بہت بڑا امیر ہے، بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، بڑے کسی لارڈ صاحب کا بیٹا ہے۔ اس سے پوچھا بھئی کون سی گھوڑیاں، کیسے گھوڑیاں، ان کو کیسے پالتے ہو؟ تو اس نے تفصیل بتانا شروع کی۔ اس نے کہا کہ 2 گھوڑیاں ٹالی کی ہیں، 2 گھوڑیاں ککر کی ہیں، 2 گھوڑیاں نیم کی ہیں، 2 گھوڑیاں فلاں درخت کی ہیں، 2 گھوڑیاں فلاں درخت کی ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ جلاہے کا پتر تھا، اور کھڈی کے لیے جو لکڑی کی وہ بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو گھوڑی کہتے ہیں۔ اس نے اس گھوڑی کا کہا کہ ہمارے گھر میں 12 گھوڑیاں ہیں۔ ویسے دیہات میں جس مشین کے ذریعے سیویاں بنائی جاتی ہیں اس کو بھی گھوڑی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پنجاب حکومت کے منصوبے ہیں، اندازہ کر لیے کہ 2 ککر کی، 2 ٹالی کی، 2 بیری کی، 2 امرود کی، 2 فلاں کی، 2 فلاں کی، اسی طرح سے منصوبے پنجاب حکومت کے عظمیٰ بخاری صاحبہ بتا رہی ہیں، سنا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔